السلام علیکم دوستو، دل پہ دہشت طاری کرتی اور رگوں میں لہو منجمد کرتی ناقابل یقین و ناقابل فراموش کہانی آج سے بھی کھنڈرات۔ آج پھر وہی خواب، یہ کہتے ہوئے میں اٹھ گیا۔ میں ایک خواب پچھلی کئی راتوں سے لگاتار دیکھتا آ رہا تھا اور اس عجیب و غریب خواب کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا، لیکن میں نے اس خواب کا ذکر گھر میں کسی سے نہیں کیا تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میرا نام میری امی نے حاتم رکھا ہے۔ ویسے بھی میں اپنی امی ابو اور گھر والوں کے لیے شہزادہ حاتم سے کم نہیں ہوں، لیکن پچھلے کئی دنوں سے آنے والے ایک ہی خواب کو لگاتار دیکھ کر اب میں پریشان رہنے لگا تھا۔ امی نے جب مجھے پریشان دیکھا تو مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں امی کو ایسی کوئی بات بتا کے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ تو بتانا بھول ہی گیا کہ مجھے کس قسم کے خواب آ رہے تھے، تو میں یہ بتا دوں کہ مجھے خواب میں عجیب قسم کے کھنڈرات نظر آتے تھے اور وہاں سے کسی کی چلانے کی آوازیں اور مجھے کوئی پکار رہا ہوتا تھا، اور پھر ایک خوفناک چہرہ سامنے آتا ہے جس سے میری آنکھ کھل جاتی اور میں اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ اس خواب کی وجہ سے میں بہت پریشان اور کھویا رہنے لگا تھا، ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھا پاتا، جس کی وجہ سے امی نے مجھ سے پوچھا کہ میں انہیں بتاؤں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ تو میں نے امی کو بس یہ بتایا، امی رات کو مجھے ڈر لگتا ہے، عجیب سے خواب آتے ہیں۔ تو امی نے ایک بزرگ سے، جو کہ بہت پہنچے ہوئے تھے، ایک تعویذ لا کے میرے گلے میں ڈال دیا اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے مجھ پہ دم کر دیتی۔ کچھ دنوں تک خواب آنے بند ہو گیا اور میں بہت پرسکون ہو گیا۔ ایک دن جب کالج سے واپس آیا تو امی نے مجھے بتایا کہ گاؤں جانا ہے، وہاں میری پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے۔ میں یہ سن کے بہت خوش ہوا۔ میں کبھی بھی اپنے گاؤں نہیں گیا تھا۔ میرا گاؤں شہر گجرات میں واقع ہے۔ وہاں پہ میرے تمام رشتہ دار، پھپھو، چاچا، تایا، دادی، دادا اور کزن سب رہتے ہیں، لیکن میں نہ ہی کبھی ابو وہاں گئے اور نہ مجھے لے کر گئے۔ امی اور ابو ایک ہی گاؤں سے تھے۔ دادا اور سب سے فون پہ بات ہو جایا کرتی تھی، لیکن گاؤں آنے کا کبھی انہوں نے بھی نہ کہا۔ اکثر میں گرمیوں کی چھٹی میں جانے کی ضد کرتا تو ابو مجھے ڈانٹ دیتے، اس لیے میں حیران تھا کہ کس طرح اب امی ابو گاؤں جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ابو کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ پریشان ہوں۔ امی بھی پریشان تھی، لیکن وہ مجھ پر ایسا کچھ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ فی الحال جو بھی تھا، میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں پہلی مرتبہ اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کالج فرینڈ کو بتایا اور کالج سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی۔ وہ دن سارا میں نے گاؤں جانے کی تیاری میں گزارا۔ گاؤں میں کزن سے کبھی بھی نہیں ملا، لیکن ان سے میری بات ہوتی رہتی تھی۔ پھپھو کی بڑی بیٹی عائزہ آپی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کی ضد پہ ہم گاؤں جا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا چھوٹا بھائی حاتم نہ آیا تو میں شادی نہیں کروں گی۔ یہ بعد میں امی نے مجھے بتائی۔ ہم گجرات سے چچا وطنی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اس رات میں اپنے خوابوں میں گاؤں کا سفر کرتا رہا۔ اللہ اللہ کر فجر کی اذان ہوئی۔ فجر کی نماز ادا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے لیٹا ہی تھا کہ امی نے مجھے اٹھایا۔ ہمیں ٹائم سے نکلنا ہے، سفر بہت لمبا ہے۔ میری امی پولیس میں تھیں اور ابو ڈرائیونگ کے پیشے سے تھے۔ تمام ضروری سامان لیا جو سفر میں کام آ سکتا تھا۔ ہم نے اللہ کا نام لے کے شروع کیا۔ میں سفر کے دوران تمام قدرتی مناظر کو بہت غور سے دیکھتا رہا اور اپنے گاؤں کے بارے میں سوچتا رہا کہ میرا گاؤں کیسا ہوگا۔ گجرات کی حدود میں داخل ہوئے میں اپنے شہر گجرات میں واقع گاؤں کو دیکھتا آیا، جن کو دیکھ کے مجھے دلی سکون مل رہا تھا۔ آخر میرا گاؤں بہلول پور آ ہی گیا۔ میرا گاؤں دریائے چناب کے کنارے پہ واقع بہت ہی خوبصورت ہے، جس کے تین اطراف پر سبز لہراتے کھیت جو آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے ہوں۔ میرے گاؤں کے آخر میں بہت بڑا جنگل اور قبرستان واقع ہے۔ میرے گاؤں سے ضرورت کی ہر چیز بآسانی مل جاتی ہے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میرا گاؤں ایک
قصبے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بس اسٹاپ پہ ہمیں لینے چاچو، تایا اور کزن آئے تھے۔ سب ہمیں بہت گرم جوشی سے ملے اور پھر ہم سب گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر میں دادا دادی، پھپھو اور باقی سب سے ملاقات ہوئی۔ میرا ننیال والے بھی سب موجود تھے، نانا نانی، خالہ ماموں، سب سے ملا، دادی، نانی، اماں ملتے ہوئے رونے لگی اور باقی سب کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا۔ آخر روتے بھی کیوں نہ، آج 20 سال بعد وہ اپنے بیٹے بیٹی اور پوتے کو دیکھ رہی تھی۔ گھر میں سب کزن سے ملا، وہاب، رضوان، چاند، علی، ریحان، انتظار، عالیہ، سمن، نور، کمل اور آئمہ سب میرے کزن تھے۔ آخر میں عائزہ آپی سے ملا جنہوں نے مجھے بہت پیار کیا اور آنے پہ بہت خوش تھیں۔ ریحان اور رضوان، چاند، انتظار اور ہم پانچوں بڑے کزنس میں تھے۔ لڑکوں سے عائزہ آپی نے ہمیں شادی کی تمام ذمہ داریاں دیں۔ لڑکیوں میں بھی بہت سی کزن بڑی تھیں لیکن لڑکوں میں ہم تھے۔ آخر آج رات مہندی کی رات تھی۔ مہندی کے لیے گھر کو خوب سجایا گیا۔ ہمارے بہت وسیع صحن تھا جس میں کرسیاں اور میز گوسٹ کے لیے کیے گئے تھے اور سامنے ایک بڑا اسٹیج بنایا جس پر دلہن کو مہندی لگانے کی رسم ادا کرنی تھی۔ مہندی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ لڑکوں اور لڑکیوں نے خوب گانے گائے، گاؤں کی بڑی بوڑھیوں نے گیت گائے۔ رات کے 2 بجے مہندی کا فنکشن ختم ہوا اور ہم سب اپنے اپنے بستروں پہ ڈھیر ہو گئے۔ بستر پہ لیٹتے ہی سب کی نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ میں ایک دم چونک کے بیٹھ گیا۔ ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ مجھے پھر وہی خواب دکھائی دیا تو میں بہت پریشان ہو گیا اور پسینے سے شرابور اور حیران بھی کہ اس دفعہ خواب کچھ اور آیا تھا۔ سب کچھ وہی تھا، وہی کھنڈر، وہی چلانے کی آوازیں، ڈراؤنا چہرہ، لیکن ایک آواز جس نے مجھے چونکا دیا وہ یہ تھی کہ تم آ گئے حاتم، تم آ گئے، میں برسوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا آخر یہ آواز کس کی تھی اور وہ کون ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ اسے سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی، نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ آج آپی کی بارات آنی تھی، سب اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں بھی کاموں میں خواب کو بھول گیا اور بارات آنے کے بعد رخصتی تک تمام رسمیں ادا ہو گئیں اور عائزہ آپی اپنے گھر چلی گئیں۔ دن بھر کے کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سب جلدی سو گئے۔ رات کو تقریباً 1 بجے پھر اس خواب کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ اب کی بار پریشان ہونے کے بجائے یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ عورت کون ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے، لیکن میں گھر میں کسی کو اس کے متعلق بتا کے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے خود سے فیصلہ کیا کہ میں اس خواب کی حقیقت جان کے رہوں گا۔ یہ تو میں جان ہی گیا تھا کہ اس خواب کھنڈر اور عورت کا تعلق میرے گاؤں کے ساتھ ہے جو یہاں آ کر ہی وہ عورت بول رہی ہے کہ حاتم تم آ گئے، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ دوسرے دن صبح ہم نے ناشتہ کیا اور پھر کزنس کے ساتھ مل کے گاؤں کی سیر کا پروگرام بنایا۔ میرے ساتھ رضوان، ریحان، علی اور چاند تھے۔ ہم پانچوں گاؤں کی سیر کے لیے نکل گئے۔ پہلے گرمی کی وجہ سے ہم سب دریا پر گئے اور وہاں پرسکون ملا اور پھر لہلہاتی فصلوں کی سیر کی۔ اس کے بعد میں رضوان سے کہا مجھے جنگل کی سیر کرنا ہے، کیا یہاں جنگل میں کوئی ایسی جگہ نہیں جسے ہمیں دیکھنا چاہیے اور وہاں جانا چاہیے؟ تو علی نے جھٹ سے مجھے منع کر دیا کہ جنگل نہیں جانا۔ تو چاند بولا کہ ہاں جنگل میں بہت ہی قدیم کھنڈر ہیں جسے گاؤں کے لوگ اعصابی کھنڈر بھی کہتے ہیں۔ بولتے ہیں کہ وہ کھنڈرات خطرناک اعصابوں اور چڑیلوں کا ٹھکانہ ہے اور کوئی بھی وہاں پر کبھی نہیں گیا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کھنڈر کی سیر کی جائے، کیا پتہ یہ وہی کھنڈرات ہوں جن کو میں اپنے خواب میں مسلسل دیکھتا آ رہا ہوں اور یہاں پہ کیا پتہ مجھے میرے خواب کی حقیقت میں مل جائے۔ تو میں نے کہا ہمیں وہاں جانا چاہیے اور کھنڈر کو دیکھنا چاہیے۔ اور علی سے میں نے کہا یار تم کس دور میں رہتے ہو، جن بھوت چڑیلوں کی باتیں کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی علی نہ مانا تو ہم سب نے مل کے کہا ہم جلدی آ جائیں گے اور گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ ہم ان اعصابی کھنڈرات کے پاس گئے تھے تو
علی مان گیا اور ہم جنگل کی طرف چل پڑے۔ تقریباً جنگل میں 1 گھنٹے چلنے کے بعد وہ کھنڈرات نظر آنے لگے۔ جنگل بہت ہی گھنا، وسیع اور خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا۔ کسی چرند پرند کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جنگل میں ہر طرف ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم ان اعصابی کھنڈرات کے پاس پہنچے تو میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے واپس دوڑ لگا دوں اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھوں، لیکن میرے پاؤں ایسے جیسے کسی نے پکڑ لیے ہوں۔ یہ وہی کھنڈرات تھے جنہیں میں اپنے خواب میں دیکھتا آ رہا تھا، بالکل وہی تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں ایسا ہو سکتا ہے۔ تبھی چاند بولا، ہمیں اب واپس چلنا چاہیے۔ ہم سب بہت ڈر گئے تھے کیونکہ کھنڈرات قدیم ہونے کی وجہ سے بہت خوفناک لگ رہے تھے۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھے تو وہی آواز آئی اس عورت کی جو مجھے خواب میں پکارتی تھی۔ وہ بول رہی تھی، حاتم تم جا رہے ہو واپس یہاں آ کے مجھے آزاد کیے بغیر؟ میں نے برسوں سے تمہارا انتظار کیا۔ کیا تمہیں تمہارے خوابوں میں آ کے اپنی موجودگی کا پتہ بتانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار تم ڈر جاتے تھے، اور آج ادھر آ کر بھی مجھے یہاں سے آزاد کیے بغیر تم واپس جا رہے ہو؟ یہ بات سن کے سب ڈر گئے۔ رضوان پوچھنے لگا، حاتم یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ اور کیسے خواب؟ تو میں نے اپنے پہلے دن کے خواب سے آخری دن تک کی تمام داستانیں سنا دی۔ ریحان نے کہا، تم نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو میں نے کہا، اس لیے نہیں بتایا کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں پاگل ہوں اور کہیں کیسی باتیں کر رہا ہوں اور میرا مذاق نہ اڑا۔ پھر آوازیں آنے لگیں تو علی بولا کہ بھاگو یہاں سے، لیکن میں نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ جو کوئی بھی ہے میرا انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں کب سے قید ہے، میں اسے آزاد کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو ریحان بولا، ہو سکتا ہے وہ کوئی چڑیل ہو یا کوئی بدروح جو ہمیں نقصان پہنچائے، اس لیے ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن میں نہیں مانا اور جانے کی ضد کی۔ تبھی میں کھنڈرات کی طرف بڑھ گیا اور رضوان لوگ بھی مجبور ہو کے میرے پیچھے آ گئے۔ جب ہم ان اعصابی کھنڈرات کے قریب گئے تو عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ جب ہم ان کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ہر طرف ٹوٹی ہوئی دیواریں گری ہوئی تھیں اور بہت ہی عجیب سی بدبو اندر سے آ رہی تھی۔ وہاں سامنے ایسی کوئی بھی جگہ نہ تھی جہاں کسی کو قید کر کے رکھا گیا ہو۔ تبھی مجھے آواز آئی، حاتم یہاں سے سیدھے چلے آؤ۔ ہم وہاں سے سیدھے چلے گئے تو وہاں ایک راہداری موجود تھی۔ اس کا دروازہ کھولا تو نیچے کو سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ تبھی پتہ چلا کہ یہ کوئی راہداری کا دروازہ نہیں بلکہ نیچے کو جانے کا راستہ۔ جب ہم سیڑھیوں کے نیچے گئے تو وہاں سے آنے والی بدبو سے ہمارا سانس بند ہونے لگا۔ تبھی میرا دھیان سامنے کمرے پہ گیا جسے مقفل کیا ہوا تھا اور دروازے کو بہت ساری زنجیروں اور تالوں سے بند کیا ہوا تھا۔ پھر آواز آئی، حاتم یہی دروازہ ہے، ان تالوں کو کھولو اور صرف تم ہی کھول سکتے ہو اور مجھے آزاد کروا سکتے ہو۔ اسے جلدی کھولو ورنہ میں فنا ہو جاؤں گی۔ میں زیادہ دیر یہاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں جیسے ہی دروازے کے قریب گیا اور اسے ہاتھ لگانے ہی والا تھا کہ مجھے آواز آئی، رک جاؤ حاتم، اس دروازے کو نہ کھولنا۔ اگر کھول دیا تو یہ چڑیل جادوگرنی تمہیں ہی نہیں بلکہ سارے گھر والوں کو بھی مار ڈالے گی اور سب کچھ تباہ کر دے گی۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ایک باریش بزرگ جن کی سفید داڑھی تھی اور سفید چوغا پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، میرے سامنے آ گئے، جن کو دیکھ کے ہم حیران رہ گئے۔ ان کے چہرے پہ نور ہی نور تھا جس سے وہاں کی ہر چیز چکا چوندھ ہو گئی۔ ہم سب نے بابا جی کو سلام کیا، پھر انہوں نے کہا، بیٹا میں سب جانتا ہوں، تمہارے خوابوں سے لے کے اس سے یہاں قید ہونے تک کا واقعہ، اس سے یہاں سے آزاد کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ ویسے بھی اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، آج اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کمرے اور قید سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تم لوگوں کو یہاں لانے والی یہ خود ہے، تم لوگ یہاں خود نہیں آئے بلکہ یہ لائی ہے، اور پھر یہ پچھلے 20 سالوں سے یہاں قید ہے۔ بابا جی ابھی بات کر رہے تھے کہ کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بری طرح سے اذیت دے رہا ہو۔ چیخوں کی وجہ سے ہمیں اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے اور ایک دم سے وہاں آگ لگ گئی۔ تو ہم سب جلدی سے بابا جی کے ساتھ وہاں سے باہر نکلے تو دیکھتے ہی دیکھتے
وہاں آگ پھیلتی گئی اور شعلے بلند سے بلند تر ہوتے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد چیخوں کا سلسلہ تھم گیا اور آگ بھی بجھ گئی۔ اب ہمارے سامنے وہ کھنڈرات سیاہ شکل میں موجود تھے۔ بابا جی نے کہا آج یہ جادوگرنی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اب کبھی بھی کسی کو اس کے آنے کا ڈر نہیں رہے گا۔ میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی اس کا مجھ سے اور میرے خاندان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ کون ہے اور کیوں میرے خواب میں آتی تھی اور مجھے پکارتی تھی؟ تو بابا جی نے کہا بیٹا میں تم لوگوں کو حقیقت بتاتا ہوں، اس لیے تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ بابا جی ہمیں جنگل میں ایک جھوپڑی کے پاس لے گئے۔ بابا جی اسی جھوپڑی میں رہتے تھے۔ وہاں جا کے ہمیں بابا جی نے مٹکے سے پانی پلایا اور جھوپڑی کے اندر لے گئے۔ پھر بابا نے ہمیں بتانا شروع کیا یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندو، مسلم اور سکھ سب مل کے رہتے تھے۔ ابھی برِ صغیر پاک و ہند کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ اس گاؤں میں سکھ اور ہندو بھی رہا کرتے تھے، سب آپس میں مل جل کر پیار سے رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں من موہن نامی ایک غریب لکڑہارا بھی رہتا تھا جس کی ایک بیٹی جس کا نام اس نے بڑے پیار سے راکھی رکھا تھا۔ من موہن خود سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور پھر انہیں فروخت کرتا اور اس کی بیوی گھروں میں چھوٹے موٹے لوگوں کے کام کر دیتی اور ایسے وہ دونوں اپنی زندگی گزار رہے تھے اور اپنی بیٹی کی ہر خواہش جو پوری کر سکتے تھے کرتے تھے، لیکن راکھی اپنی اس غریبی کی زندگی سے نفرت کرتی تھی اور ہمیشہ عیش و عشرت آسائشوں میں زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی، یہی سوچتی رہتی کہ وہ کب کسی امیر ہوگی۔ وہ اپنے گرد دیکھتی وہاں سب انہی کی طرح زندگی گزار رہے تھے، لیکن کچھ لوگ امیر بھی تھے۔ وہ جب ان کی لڑکیوں کو دیکھتی تو اس کے دل میں بھی ان کی طرح رہنے کی خواہش ہوتی اور سوچتی کہ کاش میں بھی ان کی طرح کسی امیر گھر میں پیدا ہوئی ہوتی۔ وہ سارا دن انہی سوچوں میں رہتی اور کوئی کام نہ کرتی۔ اس کی ماں اسے گھر کے کاموں کا کہتی تو وہ یہ کہہ دیتی کہ میں ان کاموں کے لیے نہیں بنی، تو اس کی ماں چپ ہو جاتی۔ ایک دن اس کی ماں کو گھر آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ من موہن نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ جا کے ماں کو بلا لاؤ، آج اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ وہ ماں کو بلانے چل پڑی اور اپنی سوچوں میں گم چلتی چلی گئی۔ راستے میں سے ایک آواز آئی تو امیر ہونا چاہتی ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو برگد کے درخت کے نیچے ایک نہایت ہی خوفناک بوڑھی عورت بیٹھی نظر آئی جس کے چہرے پہ جھریاں تھیں اور اس کے بکھرے ہوئے بال تھے۔ راکھی نے کہا کہ اس نے مجھے پکارا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے تجھے بلایا ہے، میں جانتی ہوں کہ تو امیر ہونا چاہتی ہے، عیش کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، میں یہ تیری خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ راکھی خوشی سے پاگل ہو گئی کہ میری خواہش پوری ہوگی، لیکن اگلے ہی لمحے سے خیال آیا کہ جس عورت کی خود اتنی خستہ حال ہو وہ مجھے کیا امیر بنائے گی؟ اس عورت نے کہا وہ خود اس حال میں رہتی ہے، اپنی اصل پہچان چھپا کے۔ راکھی حیران ہو گئی، اس نے اس کے دل کی بات کیسے جان لی؟ اور پھر یقین ہو گیا کہ ضرور اس کے پاس کوئی علم ہے جو مجھے سکھائے گی اور میں امیر ہو جاؤں گی۔ وہ عورت زمانے کی خطرناک کالی جادو کی ماہر تھی۔ راکھی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے میں امیر ہوں گی؟ تو اس نے راکھی کو کہا کل میرے پاس آ جانا۔ دوسرے دن راکھی اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑی اور جنگل کے بیچوں بیچ ایک غار کے پاس جا کر نکلی۔ تبھی سے آواز آئی اندر آ جاؤ۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوئی تو اسے گندی بو آنے لگی، اسے وہاں سڑے ہوئے گوشت خون کی بدبو آئی جس سے اسے اُبکائیاں آنے لگی۔ راکھی نے دیکھا سامنے بہت بڑا بت استہان پر پڑا ہوا تھا اور وہ عورت اس کے سامنے سجدہ ریز تھی اور اٹھی اور راکھی کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ راکھی یہ سب دیکھ کے پریشان ہو گئی، وہ کچھ بولنے والی تھی کہ وہ عورت بولی کچھ نہ بولنا، میں جانتی ہوں کہ تو کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ اگر تجھے امیر بننا ہے تو وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو میں کہوں، اس سے تیرے پاس بہت سی طاقتیں آ جائیں گی، پھر تو جو چاہے گی وہ کر سکے گی۔ تو راکھی نے پوچھا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عورت نے اسے کالی جادو کے بارے میں بتایا، اس کے سارے غلیظ عملیات جو وہ خود کرتی تھی، جسے سن کر پہلے تو راکھی نے منع کیا، لیکن پھر اس کو امیر بننے کے لیے کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا۔ عورت نے راکھی کی آنکھوں میں دولت کی ہوس پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ راکھی وہ سب کرے گی جو وہ چاہتی ہے، اور پھر راکھی مان گئی اور اسے اپنے ساتھ وہ سارے عملیات کروانے لگی جو وہ خود کرتی
اور اسے بھی شیطان دیوتا کا پجاری بنا دیا۔ راکھی کے ماں باپ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ بس یہ کہہ کے گھر سے آ جاتی کہ میں کسی گیانی بابا کے ساتھ گیان سیکھ رہی ہوں۔ راکھی جلد ہی کالے علم کی ماہر بن گئی اور ہر جائز ناجائز کام کرنے لگی۔ اس کی خوراک انسانی گوشت اور خون بن گیا، جس کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو بھی نہ چھوڑا۔ راکھی نے عورت کے بہت سے کالے کاموں میں اس کی مدد کی۔ یہ کھنڈر جو تم کو نظر آ رہے ہیں، یہ راکھی نے طاقت ملنے کے بعد اس زمانے میں بنائے تھے، جس میں اپنی زندگی کی ہر آرام اور آسائش کی چیزیں رکھیں، لیکن پھر اسے اپنی زندگی ختم ہونے اور خوبصورتی ختم ہونے کا خدشہ ہو گیا، جس کا ذکر اس عورت سے کیا تو عورت نے کہا اگر وہ امیر ہو گئی تو وہ اسے بھی امر کر دے گی اور خوبصورت بھی، لیکن اس کے لیے اسے 21 جوان لڑکے اور لڑکیوں کی ضرورت ہے، جس کی بلی وہ اپنے شیطان دیوتا کے سامنے دیتی ہے، اور سب سے آخری بلی اس کی رہتی ہے جو اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہے۔ اس کا خون پینے کے بعد، اس کے خون سے غسل کرنے کے بعد وہ امر ہو جائے گی۔ یہ سب اس عورت نے کہا، اس کو بتایا تو مان گئی۔ راکھی ہر رات ایک لڑکا یا لڑکی بہلا پھسلا کے لے آتی۔ ابھی 10 ہی ہوئے تھے کہ اس نے کالی، اس عورت کا نام کالی تھا، کو اپنے کسی چیلے سے کہتے سنا، کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے راکھی کو بھی یہ سب سکھا دیا تو وہ آپ پر حاوی ہو جائے گی۔ تو کالی نے اسے کہا وہ یہ کام ختم کرنے کے بعد راکھی کو مار دے گی۔ راکھی نے جب یہ سنا تو غصے سے پاگل ہو گئی اور کالی کو مارنے کا سوچنے لگی۔ بالآخر اسے وہ ترکیب آ گئی جس سے وہ کالی کو ختم کر سکتی تھی۔ اس رات وہ لڑکی کو لائی، جیسے ہی کالی نے چاپ شروع کیا، منتر پڑھنے لگی تو راکھی نے یہ موقع غنیمت جانا اور کالی کو مار دیا۔ اس کے بعد اس نے کالی کے خون سے اپنی پیاس بجھائی، اس کا خون پینے سے اس کی طرح طاقتور ہو گئی۔ کالی کا تمام نظام اس کے ہاتھ میں آ گیا اور ایسا وقت گزرتا چلا گیا۔ تقسیم و ہند کے بعد ہندو اور سکھ یہاں سے چلے گئے، مسلمان آ کے آباد ہو گئے اور راکھی انہی کھنڈرات میں مقیم رہی۔ اپنے آپ خوبصورت اور عمر طویل کرنے کے لیے خوبصورت لڑکوں کا اپنا شکار بناتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوری اور بڑھاپا محسوس ہونے لگا، جس سے وہ پریشان رہنے لگی۔ تو پھر اس نے امر ہونے کے لیے کالی کی منتروں والی کتاب سے امر ہونے کا چاپ کرنے کی ٹھان لی۔ تو اس کے لیے شیطان دیوتا سے اس کی اجازت لی اور اس کے کہنے کے مطابق کالی والا چاپ شروع کر دیا۔ اس کے لیے اس نے اپنے چیلے کو اس کام پہ مقرر کر دیا کہ وہ ہر رات گاؤں سے ایک لڑکا یا لڑکی اٹھا لاتا۔ گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے، لیکن کوئی بھی راکھی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تبھی ایک رات اپنے چاپ اور بلی سے فارغ ہو کے راکھی باہر نکل گئی اور چلتے چلتے قبرستان میں نکل آئی۔ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی اور اسے بھوک محسوس ہونے لگی اور پھر سوچنے لگی ابھی وہ کیسے شکار کر سکتی ہے، کوئی بھی باہر نہیں ہوگا۔ تبھی اس کا دھیان ایک بچے کی قبر پہ پڑا۔ قبر تازہ تھی، اس نے اپنی بھوک اس بچے سے مٹانے کا فیصلہ کیا اور اس کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی، اسے وہاں کسی کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ تبھی گاؤں کے 2-3 لڑکوں کا گزر قبرستان سے ہوا۔ جب انہوں نے قبر کھودنے کی آواز سنی تو ان کا دھیان راکھی پہ گیا جو قبر کھود رہی تھی۔ ان میں تمہارے والد عفنان بھی موجود تھے اور وہ تینوں چھپ گئے اور راکھی کو دیکھنے لگے۔ اس نے بچے کو نکالا اور کھانے ہی لگی تھی کہ تمہارے والد عفنان بول پڑے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہری ہو، کون ہو تم؟ راکھی نے جب یہ آواز سنی تو غصے میں آ گئی اور عفنان کی طرف دیکھنے لگی۔ جب سے ان تینوں کو دیکھا تو عفنان کو یہ کہہ کر غائب ہو گئی کہ وہ تم سے اس کا بدلہ ضرور لے گی۔ وہ تینوں ڈرتے ڈرتے گھر آئے اور صبح سارے گاؤں کو واقعہ بتایا۔ کسی کو یقین نہیں آیا، پھر وہ قبر دیکھ کر سب کو یقین آ گیا اور لڑکے لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ سب لوگ مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، سارا واقعہ بتایا اور بچے کی تدفین کے بعد گھر لوٹ آئے۔ امام مسجد محمد بخش میرا شاگرد تھا۔ اس نے گاؤں والوں کو بتایا کہ گاؤں والے سب میرے پاس آئے اور سارا واقعہ بتایا۔ میں نے تمہارے والد یعنی عفنان سے پوچھا تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا بیٹا وہ تو کوئی چڑیل نہیں بلکہ کالے جادو کی ماہر راکھی ہے جو ادھر مقیم ہے۔ گاؤں والوں کو اس کا سارا واقعہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ کیسے وہ لڑکی اور
جوان لڑکیوں کو غائب کر رہی ہے۔ میں نے ایک رات کا چلہ کاٹا جس سے مجھے اس کے عمل کے پیچھے کی وجہ پتہ چلی۔ میں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ وہ تبھی اس عمل میں کامیاب ہوگی جب اسے آخری بلی اس انسان کی ملے جو خاص اماوس کی رات کو پیدا ہوا۔ وہی انسان اسے مار سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ عفنان اماوس کی رات کو پیدا ہوا تھا۔ میں نے عفنان سے پوچھا کہ وہ اسے مارے گا تو عفنان نے کہا وہ یہ نیک کام ضرور کرے گا اور اپنے گاؤں والوں کو اس جادوگرنی کے غلیظ عمل سے پاک کرے گا۔ اس لیے عفنان کو میں نے ایک رات کا چلہ بتایا جو قبرستان میں کرنا تھا، لیکن عفنان نے کہا کہ بابا جی میں اسے ماروں گا نہیں، اسی کمرے میں قید کر دوں گا جہاں یہ گندے عمل کرتی ہے، وہ وہیں تڑپ تڑپ کر فنا ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بیٹا وہ نہیں مرے گی جب تک اسے کوئی وہی انسان نہ آ کر مارے جو اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہو، یا پھر اسے آزاد کرنے سے منع کر دے تو فنا ہو جائے گی۔ ویسے یہ سزا بھی اس کے لیے دردناک ثابت ہوگی۔ عفنان نے ایک رات کا مختصر چلہ کیا اور پھر دوسرے دن جب وہ اپنے چاپ میں مصروف تھی تو ہم نے اسے اللہ کا پاک کلام سے اسی کمرے میں بند کر دیا۔ 20 سال سے وہ یہاں قید تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ عمارت کھنڈر میں تبدیل ہو گئی، لیکن راکھی اسی کمرے میں بند رہی اور وہ کسی ایسے انسان کا انتظار کرنے لگی جو اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہو اور اس کے بالغ ہوتے ہی وہ اس کے خوابوں کے ذریعے سے اپنے تک لائے۔ اور پھر ہم نے عفنان کو اس کی بیوی کے ساتھ یہاں سے دور جانے کا کہا کیونکہ یہاں اسے خطرہ ہو سکتا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو خیر آباد کہہ کے چلا گیا۔ کچھ ہی سالوں بعد ہمیں تمہاری پیدائش کا بھی پتہ چلا اور ہم نے ہی تمہاری ماں سے کہا اپنے بیٹے کا نام حاتم رکھے، وہ اپنے باپ کی طرح بہادر اور نڈر ہوگا۔ لیکن اللہ کی کرنی تم بھی اماوس کی رات کو پیدا ہوئے، جو بات تمام خاندان کے لیے پریشانی کا سبب بنی، لیکن وہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد عفنان کبھی بھی اپنے گاؤں واپس نہ آیا اور پھر تم بالغ ہوئے تو راکھی نے تمہارے خوابوں میں آنا شروع کر دیا اور تمہیں ڈرانے لگی، اور پھر تم لوگوں کو یہاں شادی پہ آنا پڑا کیونکہ گھر کے بڑے بچوں کو یہ سب نہیں بتانا چاہتے تھے۔ لیکن یہاں کے تم پھر وہی خواب آئے جس میں راکھی نے تمہیں کہا تم آ گئے اور مجھے آزاد کرو۔ آج بھی تم لوگوں کو وہاں راکھی لے آئی تھی، اپنے جادو سے وہاں سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو بھی جاتی اگر میں وہاں نہ آتا، اور پھر وہ وہاں سے باہر آتے ہی سب سے پہلے تمہیں اور پھر تمہارے خاندان کو ختم کر دیتی اور اپنا بدلہ پورا کرتی اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی۔ ہم نے جب یہ سنا تو بابا جی کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے ہمیں بہت بڑی آفت سے بچا لیا۔ میری یہ غلطی میرے سارے خاندان کو چکانا پڑتی، لیکن بابا جی نے کہا کہ اب کوئی خطرہ نہیں، راکھی جہنم وصل ہو چکی ہے۔ میرے ابو نے اسے قید کیا اور میں نے اسے آزاد نہ کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ بابا جی نے کہا اب جب چاہے ہم گاؤں آ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ہم یہاں رہ سکتے ہیں۔ میں یہ سن کے بہت خوش ہوا، بابا جی کا ہاتھ چوما اور اجازت لے کے گھر آئے۔ جب ہم گھر آئے تو سارے گھر والے بہت پریشان تھے کیونکہ ہم صبح کے نکلے، رات کے 8 بجے واپس آ رہے تھے۔ گھر آتے ہی گھر والوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن پھر ہم نے انہیں ساری داستان سنائی جسے سن کر امی دادی بہت پریشان ہوئیں، اور پھر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اور ہمارے گاؤں والوں کو اس جادوگرنی سے پاک کر دیا، اور پھر سارے گاؤں کو یہ بات بتائی گئی۔ سب نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور بابا جی نے کہا کہ یہ سب حاتم نے کیا ہے، وہ ہی اسے آزاد کر سکتا تھا اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی ہے۔ سب گاؤں والوں نے مجھے بہت پیار کیا اور ہمیں واپس بھی نہ آنے دیا۔ اب ہم اپنے گاؤں میں رہنے لگے ہیں، سب مل کے ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اب مجھے، میرے گھر والے اور گاؤں والے کو کسی راکھی کا کوئی خطرہ نہیں۔ وہ آسیبی کھنڈر آج بھی موجود ہے اور وہاں آسیبوں کا ڈیرا ہے، اب وہاں کوئی بھی نہیں جاتا۔ اب میں ڈاکٹر کے شعبے سے منسلک ہوں، بابا جی فوت ہو چکے ہیں اور مجھے ان کی ہمیشہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں ان کی قبر پہ اکثر جاتا ہوں اور جا کے دعا کرتا ہوں اور اپنی زندگی کے معاملات آج بھی بابا جی کو بتاتا ہوں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار